وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب بھول کر جب اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا سچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی پونے کے ساتھ ہی جھولتی وہ کانچ سی سنہری آنکھیں ان ساری لڑکیوں کے پاس جیسے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی جہاں مسرت کو پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا اور سارا پھیلاؤ یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ لے کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟